الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. سارے مل کے درود شریف پڑھ لیں گے. الصلاۃ والسلام کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غضنبی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا کے دربار میں عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد ذی وقار احباب علماء کرام بار دیگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزم برادر اکبر محبی فی اللہ مبلغ اسلام سفیر محبت رسول جناب علامہ محمد عمر مطلوب صاحب طاہری زیدہ مجدہ آپ کا حکم نامہ بندہ نچیز تک پہنچا کہ رمضان کی 2 تاریخ کو یہاں حاضر ہونا ہے. حسب وعدہ توفیق باری تعالیٰ سے حاضر ہوں. لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے, آپ اپنی گفتگو کو ختم کریں گے اور میری طرف توجہ کریں گے. صرف 2-4 باتیں ہوں گی اور میں اپنے ٹائم میں رہ کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. لمبی تقریر میرے سے ہوتی بھی نہیں ہے کہ لمبی تقریر وہ بندہ کر لیتا ہے جو علم میں بڑا ہو. تو میں چونکہ خود طالب علم ہوں تو لمبی تقریر کر سکتا. آپ سارے خاموشی سے بیٹھ کے سنیں گے, سبحان اللہ کہنا ہو تو آپ کی مرضی ہے. اگر کوئی چپ بھی رہے گا تو پھر بھی چلے گا. خاموشی سے بیٹھ کے سنیں اور بات کی طرف توجہ. کتاب رحمت صحیفہ نور میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم, صرف تم پہ فرض نہیں کیے, پہلے تم سے پہلے جو قومیں آئیں ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے. مقصد کیا تھا روزے سے؟ ہم نے حاصل کیا کرنا ہے؟ رمضان سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے؟ پہلا مقصد لعلکم تتقون, تم تقوی حاصل کرو, تم پرہیزگاری حاصل کرو, تم تقوی کے نور سے عبارت ہو جاؤ. یہ پہلا پیغام رمضان دیتا ہے. اچھا تقوی کیا ہے؟ تقوی کی 3 اقسام علماء نے بیان کی ہیں. ابن جوزی تقوی کی انتہا بیان کرتے کہتے ہیں تقوی اسے کہتے ہیں کہ دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی غیر کا خیال نہ آئے. اس کو تقوی کہا جاتا ہے کہ آپ کا دل فقط اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی چاہت کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے معمور ہو جائے. غیر کی محبت, دنیا کی محبت, بیٹوں کی محبت, اولاد کی محبت, یہ ساری نکال کے بندہ تقوی کے ساتھ دل کو پاک کرے
تو جب یہ کام کر کے بندہ شام کو افطاری کے وقت کہتا ہے نا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، جب بندہ یہ تقوی کا نور حاصل کر کے شام کو کہتا نا اے اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا، تیری رضا کی خاطر اسے افطار کر رہا ہوں، مالک تو میری دعاؤں کو قبول کر لے، تو رب تعالیٰ حدیث میں فرماتا ہے اللہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب فرماتا ہے۔ پہلی خوشی اس وقت جب وہ سحری کرتا ہے، دوسری خوشی اس وقت جب وہ افطار کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ 2 خوشیاں تو تقویٰ پہلا۔ آج کی گفتگو سے پہلی چیز جو ہم نے حاصل کرنی ہے، ماہ رمضان سے جو چیز سیکھنی ہے وہ ہے تقویٰ۔ اور پھر یاد رکھیے گا ہمارے ہاں جز وقتی تقویٰ نہیں ہونا چاہیے، کل وقتی تقویٰ ہونا چاہیے۔ یہ جو جز وقتی تقویٰ ہوتا ہے نا کہ لوگ آئے تو پھر تسبیح پکڑ لی، لوگوں میں آیا تو پھر حضرت صاحب، لوگ دیکھ رہے ہیں تو نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو صدقہ دے رہا ہے، لوگ اللہ اکبر۔ علامہ عمر صاحب بڑے لوگ ہیں، خدا را میں ذرا چھوٹا بندہ ہوں تو میں اس چیز سے اجتناب کرتا ہوں، کوئی بندہ پیسے دینے نہ آئے، آپ کی مہربانی، آپ جیبوں میں رکھیں، بڑی مہربانی۔ آپ میری بات سنیں یار، میں آپ کو گفتگو نبی پاک کا پیغام سنانے آیا ہوں، پیسے علامہ عمر صاحب کی دعاؤں سے اللہ نے بڑے دیے ہیں۔ آپ میری بات سنیں، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے، کوئی بندہ نہیں اٹھے گا جی، آپ صرف میری بات سنیں۔ لوگوں میں آئے تو تقوی کا نور، لوگوں میں آئے سب کچھ دکھلاوے کے لیے تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ آپ دکھلاوے کے لیے 100 حج کر لیں، آپ کو فائدہ ہو سکتا، آپ لاکھوں روپے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں، مقصد یہ ہے کہ لوگ راضی ہوں، آپ کو فائدہ ہو سکتا۔ تو یہ جز وقتی تقویٰ نہیں، کل وقتی تقویٰ ہونا چاہیے۔ کل وقتی تقویٰ یہ ہے کہ تو خلوت میں بیٹھا ہے یا جلوت میں، تو جہاں بھی بیٹھا ہو دل تیرا رب تعالیٰ کی طرف جڑا ہونا چاہیے، اس کو تقویٰ کہا جائے۔ اور صوفی کی جو نشانیاں امام ربانی مجدد الفسانی نے بیان کی ہے مکتوبات شریف کے اندر، 14 نشانیاں صوفی کی بیان کی ہیں۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ نیند آ رہی ہے نا آپ ساروں کو؟ ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر ہو رہی ہے، سنیں ذرا جاگ کے سنیں۔ سنیں جی، تقوی صوفیاء نے، امام ربانی مجدد الفسانی نے پیر کے لیے 14 شرائط بیان کی ہیں مکتوبات شریف میں۔ ان میں ایک شرط یہ ہے کہ صوفی خلوت در انجمن ہوتا ہے، وہ بیٹھا لوگوں میں ہوتا ہے لیکن یاد الہی سے معمور ہوتا ہے۔ جو بیٹھا تو لوگوں میں ہوتا، پوری انجمن، پورا جہان آباد ہوتا ہے، لیکن وہ بیٹھا لوگوں میں ہوتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر اس کے رب کی یاد ہوتی ہے۔ تو بات کو مختصر کریں، پہلا پیغام آج کے درس سے کہ ہم نے تقوی کے نور کو اپنے سینوں میں پیدا کرنا ہے۔ رمضان سے سیکھنا ہے تو تقویٰ سیکھنا ہے۔ دوسری بات، رمضان خود ایک پوری یونیورسٹی ہے، پورے مدرسے کا نام رمضان البک۔ اگر کوئی سیکھنا چاہے تو ہمارے ہاں چونکہ وہ اخلاص نہیں رہا، وہ ادب نہیں رہا، وہ لحاظ نہیں رہا۔ ہم نے دیکھا ہے بچپن میں چونکہ دیہاتی ہوں نا، تو میں نے دیہات میں دیکھا، آج بھی ہمارے دیہات میں چلے جاؤ نا تو رمضان کا مہینہ چڑھتا ہے تو بیمار بندہ بھی کسی کے سامنے کھانا نہیں کھاتا۔ جس کو شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہے کہ یہ کھانا کھا سکتا ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، میں نے ان خواتین کو، بیمار کو، یقین کریں کہ کھانا کھاتے نہیں دیکھا۔ پوچھا جائے کیوں، کہنے لوگوں روزے رکھے ہوئے تو ہم ان کے سامنے کھائیں گے اپنی اولاد سے۔ میری والدہ محترمہ بیمار تھی، شریعت اسلامیہ ان سے اوپر، شریعت اسلامیہ ان کو رخصت دیتی تھی کہ آپ نہ روزہ رکھیں، لیکن والدہ صاحبہ پھر بھی اگر روزہ چھوڑتی نا کبھی تو ہمارے سامنے بھی کھانا نہیں کھاتی تھی۔ میں منبر رسول پہ بیٹھ کے گیا تو ان سے بعض دفعہ میں نے پوچھا، میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی تو سا روزے رکھے ہوندے نے، آپ کے روزے ہوتے ہیں اور میں ایسے۔ تو رمضان خود ایک یونیورسٹی ہے۔ پہلی چیز ہم نے تقویٰ سیکھنا ہے۔ دوسری چیز احتساب، جو چیز رمضان سے ہم نے سیکھنی ہے وہ کیا ہے؟ احتساب، اپنا احتساب کرنا ہے۔ بخاری شریف میں اللہ کریم ارشاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ،
اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. احتساب کیا ہے؟ دو معنی احتساب کے. ایک احتساب یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ آپ کھڑے کہاں ہیں. رمضان سے قبل جو اندر کی کیفیت تھی رمضان میں بھی وہی ہے. اچھا آسان کر کے سمجھاتا ہوں. شیطان قید ہو جاتا ہے نا, جکڑ دیا جاتا ہے. جب چاند طلوع ہوتا ہے تو شیطان اور اس کے سارے چیلے جکڑ دیے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی جو شیطانیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر بھی جو زنا کرے, پھر بھی جو غیبت چغلی حسد حقد کرے, پھر بھی جو گالیاں دے, پھر بھی جو شیطانوں والے کام کرے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ اس کا نفس امارہ ہے, یہ اس کے نفس کی شرارت ہے, یہ اس کا نفس اس کو ابھار رہا ہے. تو میرے بھائی باریک بات یہ ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے. آپ صبح سحری کی ہے, سحری کرنے کے بعد آپ اگر زور کے وقت اٹھے ہیں تو آپ کا نفس ٹھیک ہے. اگر آپ کو کہتا ہے نا اٹھ چل اذان ہو گئی ہے نماز پڑھ, تو آپ آئیں اور نماز پڑھیں تو آپ کا نفس, اصل کا وقت ہو گیا تو آپ کو نفس جھنجھوڑے جاتا کیوں نہیں مسجد میں, تو آپ کا نفس ٹھیک ہے. مغرب کا وقت ہو, افطاری کر چکے ہو, پانی پی چکے ہو, شراب ہو چکے ہو, اور ادھر سے نیند کا غلبہ ہو کہ جناب پیٹ بھر چکا ہے آرام کر لیا جائے, پھر بھی بندہ کہے نہیں پیٹ چاہے بوتل ہے مسجد میں جانا ہے, تو تمہیں مبارک ہو, تمہارا نفس تمہیں بلائی کی طرف لے کے آ رہا ہے. تو میرے بھائی اپنے نفس کا محاسبہ یہ بڑا ضروری ہے. محاسبہ کریں, احتساب کریں, کھڑے کہاں ہیں. اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو تمہیں مبارک ہو, اگر کوئی چینجنگ آئی ہے تو تمہیں مبارک ہو, لیکن اگر نہیں نہ آئی تو پھر سوچنا رات کی تنہائی میں بیٹھ کے کہ کون سا گناہ ہوا ہے کہ رب تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے بھی مجھے قبول نہیں کرتا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے نوجوان شام رات کرکٹ کھیلتے ہیں, صبح سحری کا وقت ہوتا ہے تو وہ گھروں کو جاتے ہیں, گھر کو جا کے سحری اتنی کرتے ہیں کہ نماز کی ہوش نہیں رہتی نا ماشاءاللہ. اور اگر کوئی پڑھے تو گھر مصلی بچھایا نماز پڑھ لی, میں اس کا قائل ہوں, ہو جاتی ہے. لیکن مسجد قریب ہو تو اس کا حکم ہو رہا ہے, اس کا حکم ہو رہا ہے. ادھر ہی مصلی بچھایا نماز پڑھی اور سو گئے. زہر کی نماز کے وقت جا کے اٹھے, بعض تو عصر کے ٹائم اٹھتے ہیں, 3 بجے اٹھتے ہیں, نماز بھی زہر کی گئی. اٹھے جناب, اٹھ کے کیا کرنا ہے جی؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں. کس طرح؟ مووی دیکھ رہے ہیں. رکھا کیا ہے؟ روزہ. مووی دیکھ کے ٹائم پاس کرتے ہیں. عصر کی نماز بھی گئی. مغرب سے پہلے افطاری کی تیاری, افطاری اتنی کی کہ سارا کچھ ہی ختم ہو گیا, نمازیں ساری گئی. کون پڑھتا ہے تراویح آج کل؟ رواج ختم نہیں ہوتا جاتا. کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, BA کیا, نوکر ہوئے, پینشن لی اور مر گئے. ہمارا تو وظیفہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو راضی کرنا ہے. ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ دوست راضی ہو جائیں. اللہ کو کب یاد کریں گے؟ اللہ کو راضی کب کریں گے؟ نفس کا محاسبہ کب کریں گے؟ کب کہیں گے کہ مالک ہمارا دل بھی تیرے لیے ہے, ہماری جان بھی تیرے لیے ہے. کب ہم سوچیں گے, کب سمجھیں گے؟ تو نفس کا محاسبہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھا جائے. اور دوسرا احتساب کا معنی یہ ہے اللہ کی رضا. ثواب کی نیت ہو تو پھر رضا بھی اللہ کی رضا ہو. روزہ رکھا ہے تو کس کے لیے؟ نماز پڑھی ہے تو کس کے لیے؟ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو, دکھلاوے کے لیے نہ ہو. محدث ابن جوزی علیہ رحمت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے. محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی نیک عمل کرے رائی کے دانے کے برابر, اور اس کے دل کے اندر اخلاص ہو, للہیت ہو, سنیے گا ذرا جا کے, نیک عمل کرے رائی کے دانے کے برابر, اور نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے, تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے اللہ احد پہاڑ کے برابر اجر عطا فرمائے گا. جب مقصد یہ ہو کہ رب راضی ہو جائے, جب اللہ کی رضا مقصد ہو, جب نظر میں اللہ ہو, فرمایا اللہ احد پہاڑ کے برابر اجر عطا فرمائے گا. لیکن اگر کوئی نیک عمل کرے اس لیے کہ دنیا راضی ہو جائے, فرمایا اگر احد پہاڑ کے برابر بھی نیک عمل کرو نا تو رائی کے دانے کے برابر بھی اجر نہیں ملتا.
اس لیے دوسرا معنی احتساب کا یہ ہے کہ ہم نے ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا، اللہ کی رضا کے لیے. رمضان سے ہم نے اللہ کی رضا، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے نا کہ لوگ راضی ہوں گے تو آپ کو اجر نہیں ملے گا، اور اگر آپ کی نیت یہ ہے نا کہ رب راضی ہو جائے تو تھوڑے عمل میں بھی رب راضی ہو جاتا ہے. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا حضرت یہ بتائیں اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ تو آپ نے دل کی طرف توجہ کر کے فرمایا تھا اس سے پوچھ. فرمایا میں سمجھا نہیں، سمجھا دے. تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا تھا اگر تیرے دل میں اس کی رضا ہے تو سمجھ لے تیرا رب راضی ہے. اگر تیرے دل میں محبت الہی ہے، اس کی رضا ہے تو سمجھ لے تیرا رب راضی ہے. تو سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سارا کچھ لوگوں کے لیے کرتے ہیں. زکوٰۃ دی لوگوں کے لیے، صدقات کیے لوگوں کے لیے، قربانی کی لوگوں کے لیے، حج کیا لوگوں کے لیے. اقبال کہنے لگے روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، حج، یہ سب کچھ تو ہے لیکن تو نہیں. سب کچھ ہے، روزہ بھی باقی ہے، حج بھی باقی ہے، زکوٰۃ چونکہ کیا لوگوں کے لیے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. دوسرا احتساب کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے پیش کرنا. تین باتیں ہو گئی ہیں، سمجھ آئیے میری بات کیجیے. ہو گئے آپ سارے لادے بستر. پہلی بات کہ تقوی کا نور انسان کے اندر ہو، جو سیکھنا ہے وہ تقوی. دوسری بات کہ اپنا احتساب کرے، نفس کا محاسبہ کرے. تیسری بات کہ نیت میں اللہ کی رضا کو شامل رکھے. یہ رمضان سے ہم نے سیکھنا ہے. چوتھی بات رمضان صبر کا درس دیتا ہے. ہر معاملے میں رمضان صبر کا درس. پرندے ہوا میں اڑتے ہیں نا، سارے پرندے اڑتے ہیں لیکن ساروں کو کھانے کا حکم ہے. جانور سارے زمین پہ چلتے ہیں، ساروں کے کھانے کا حکم ہے. چنیدہ چنیدہ چیزیں ہیں جن کے کھانے کا حکم ہے. لیکن صبر کی انتہا پتہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے صبح سحری سے لے کر شام افطاری تک جو حلال چیزیں ہیں تم نے وہ بھی نہیں کھانی. حرام تو حرام رہ گئی، حلال بھی نہیں کھانی. یہ ہو رہی ہے نفس کی تربیت، یہ ہو رہی ہے اس کی پریکٹس. بھائی تم نے حلال چیزیں بھی نہیں کھانی، اللہ کی رضا کے لیے چلنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنن نسائی میں حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو آ کے پوچھا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف ذرا مل کے ٹکا کے پڑھا کریں. صلی اللہ ہو. کتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں ذرا مل کے پڑھیں نا. صلی اللہ ہو. سنیں جی، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ درس کیا دیتا ہے؟ سنن نسائی کے لفظ ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا روزہ تمہیں تعمیر کرتا ہے اور تمہیں صبر کا درس دیتا ہے. تکمیل کرتا ہے اور تمہیں صبر کا درس دیتا ہے. اچھا یہی نہیں ہے کہ صبر صرف صبح سحری سے لے کر شام افطاری تک تم نے کرنا ہے. کس سے؟ عورت کے ساتھ مباشرت کرنے سے اور کھانے پینے سے، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. ہمارے صوفیاء نے پتہ ہے کیا لکھا ہے روزے کا لغوی معنی؟ ایک تو یہ ہے نا کہ صبح جو ہے سحری سے لے کر شام افطاری تک آپ کھانے پینے سے رکے رہیں. ایک معنی صوفیاء نے اور بھی کیا، میں رک کے اپنے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، تمہارے پاؤں کا بھی روزہ ہے. پوچھا وہ کیوں؟ علامہ نعیمی کہتے ہیں اس لیے کہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں، زبان سے غیبت کا نہ کرنا بھی روزہ ہے، آنکھ سے نامحرم کو نہ دیکھنا بھی روزہ ہے، ہاتھ سے رشوت نہ لینا بھی روزہ ہے، پاؤں سے چل کے گناہ کی طرف نہ جانا بھی روزہ ہے. اور علامہ نعیمی تفسیر نعیمی میں کہتے ہیں باقی روزہ جو بھوکا پیاسا رہنے سے بندے کو حاصل ہوتا ہے نا، اس سے بندے کو صرف بھوک اور پیاس ہی حاصل ہوتی ہے. لیکن جو آنکھ، کان، ناک، گلے اور زبان اور پورے جسم کا روزہ رکھتا ہے،
فرمایا جب وہ افطاری کے وقت بیٹھتا ہے تو اللہ اس کو تقوی کا نور عطا فرما دیتا ہے. یہ شان ہے, اس کو یہ مقام ملتا ہے. اللہ اکبر. تو صبر. اچھا آخری بات کروں, آپ تھک گئے ہیں تو آخری بات کرتے ہیں. اب آپ تھک گئے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, اور اصل میں میں بڑی لمبی گفتگو کا عادی نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں آپ کو تھوڑی بات اور سمجھ آئے. بس گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے, کیوں علامہ بڑے ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, میں اصل میں چھوٹا ہوں. بات تھوڑی ہو سمجھ آئے, آپ کو پتا ہو کہ کیا بات ہوئی ہے. سنیں جی, آخری بات, صبر صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں صبح سحری کے وقت افطاری, سحری سے لے کر افطاری تک صبر کرنا ہے, بلکہ جب رمضان گزر جائے نا تو سیکھنا ہم نے رمضان سے یہ ہے کہ جس طرح ہم سحری سے لے کر افطاری تک رمضان میں جھوٹ سے بچے ہیں نا, اسی طریقے سے غیر رمضان میں بھی جھوٹ سے بچنا ہے. جس طریقے سے سحری سے افطاری تک ہم گناہ سے بچے ہیں, غیبت سے, چغلی سے, رشوت سے, سود سے, شراب سے بچے ہیں, حرام کاموں سے بچے ہیں, تو رمضان ہماری تربیت کرتا ہے, رمضان ہمیں سکھاتا ہے, سمجھاتا ہے, اور رمضان ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ جس طرح میرے آنے پہ تم ان چیزوں سے بچے رہے ہو, میرے بعد بھی ان کو یاد رکھنا, بچ کے رہنا, ان چیزوں کو چھوڑنا. اور جس طرح رمضان کے اندر تم نے نیک اعمال کیے, اسی طرح بعد میں بھی کرتے رہنا. رمضان خود ایک یونیورسٹی ہے جو ہمیں سبق دیتی ہے, تعلیم دیتی ہے. پہلی چیز کہ انسان کے اندر تقوی کا نور ہونا چاہیے, اور تقوی رمضان ہمیں سکھاتا ہے. دوسری چیز, ہمیں محاسبہ نفس کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تیسری چیز للہیت, اس پہ میں زیادہ زور دے رہا ہوں, اخلاص. جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. آپ یاد رکھیے گا, آپ ساری زندگی لگا دیں اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنے میں, ساری زندگی لگا دیں اپنے دوستوں کو راضی کرنے میں, ساری زندگی معاشرے کے بزرگوں کو راضی کرنے میں لگا دیں, وہ راضی ہو سکتے اللہ کی عزت کی قسم, وہ تیرے پل کے ختم پہ بھی راضی نہیں ہوتے, وہ تیرے جنازے میں بھی کھڑے راضی نہیں ہوتے. تو ان کو راضی کر رہا ہے. جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. لوگوں میں تو بلے بلے چاہتا ہے, یہ ایک دن بلے بلے کریں گے, 2 دن بلے بلے کریں گے, واہ واہ حضرت صاحب کیا بات ہے, بڑا نیک کام کیا. ان کی بلے بلے ایک دن کی ہے, لیکن اگر ایک بار رب نے کہہ دیا نا بلے بلے, ساری زندگی تیری بلے بلے ہوتی ہے, ساری زندگی بلے بلے ہے. اس لیے اللہ کی رضا اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. چوتھی چیز صبر. رمضان سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اخلاص, دلہیت کے ساتھ صبر کرنا ہے. اچھا صبر پہ ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں. صبر میں آپ اپنے گھر کو بھی شامل رکھا کریں. رمضان میں لڑائی نہیں نہ کرتے, میں روزہ رکھا ہے تو میں اپنی زبان پلیت نہیں کرنا چاہتا, تو غیر رمضان میں بھی یہ زبان پلیت جس طرح رمضان میں پلیت کرنا گناہ ہے نا, تو یہ غیر رمضان میں بھی پلیت کرنا ہوتا ہے نا, یہ بات کی جاتی ہے. اپنے گھروں میں بھی صبر تھوڑا پیدا کریں. مجھے گل آیا, میں تھوڑا موضوع سے ہٹ گیا ہوں, لیکن مجھے گل آیا ہے ہمارے بزرگوں سے, جوانوں سے, جو شوہر کی حیثیت سے ہیں, بڑے بھائی کی حیثیت سے ہیں, ان کے اندر صبر نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکل رہا ہے کہ ہمارا ہر آنے والا بچہ جو بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک بڑوں کے سائے تلے رہتا ہے, اور وہ بڑے جو صبر سے کام نہیں لیتے, جذباتی طور پہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں, اس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ اولادوں کی تربیت نہیں ہو رہی. اس کا بڑا بھیانک نتیجہ ہے. اپنے گھروں میں بھی صبر رکھیں, اخلاص. 4 چیزیں میں نے بیان کی ہیں, بڑی ساری چیزیں تھی جو میں بیان کرنا چاہتا تھا, لیکن وقت ہو چکا, جو میرا وقت تھا وہ مکمل ہو چکا. 4 چیزیں میں نے بیان کی ہیں, تقوی, محاسبہ نفس, اور اللہ کی رضا اور صبر. ان کو یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. الہ العالمین ہم سب کی ماہ سیام کی صبح کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. اللہ ہم سب کی گزشتہ کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. ہم سب کو آئندہ نیک کام کرنے کی توفیق خاص نصیب فرما. اللہ ہم سب کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، زہد و تقویٰ میں، ورع میں اللہ برکتیں عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو اخلاص کی بے پناہ دولت نصیب فرما. آج کے درس قرآن میں جو ہم نے سیکھا، جو سنا، جو سنایا، اللہ اس پہ سب سے پہلے مجھے خود پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ اس مسجد کے نمازی حضرات ہیں، یعنی محلہ حضور کی امت سے جو لوگ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ سب کی قبروں کو بقا نور بنا، فردوس بری میں بلند مقام نصیب فرما. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما. اللہ آخری سانس تک حضور کا وفادار رکھنا، آخری سانس تک حضور کے دین کا کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا کرنا. اللہ ہم سب کو ہر علت، قلت اور ذلت سے بچانا. ہماری سوچوں کو طہارت، قلب کو طمانینت اور نگاہوں کو ستھرا کر دے. ہمیں ظاہر اور باطن کی اجالے دے دے. اللہ سوچوں کو پاکیزگیاں اور طہارتیں نصیب فرما، نور و نکھت اور ذوفشانی نصیب فرما. اللہ آسانیاں، آسائشیں نصیب فرما. اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما. آخری سانس تک کبھی کسی دنیا دار کا محتاج نہ کرنا. زوال نعمت سے اللہ ہمیں محفوظ رکھنا، علت، قلت اور ذلت سے بچانا. الہ العالمین ہم سنورنا چاہتے ہیں، ہم بننا چاہتے ہیں. الہ العالمین میرے مالک ہم سب کو اخلاص، للہیت کا نور نصیب فرما. ہماری طرف نظر رحمت فرما. امجد پرویز صاحب اور احمد رضا صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. اللہ ان کو دین و دنیا کی برکات نصیب فرما، بھلائیاں نصیب فرما. علامہ عمر مطلوب صاحب برادر اکبر، اللہ قبلہ کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکتیں عطا فرما. جتنے احباب بیٹھے ہیں اللہ سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما، مکہ پاک کی حاضری نصیب فرما. جن احباب نے میرے ساتھ سفر کیا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. اتھوں عالم عاجز تائیں نال ایمان لے جائیں، اتھے نال نبی دے رکھی اتھے کر مکائیں. تک روزہ محبوب تیرے دا جاوے جان سکھالی، ہوئے نصیب نبی دا کلمہ موت شہادت والی. میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے.